خواتین حضرات، نوجوانوں میں پرٹیکولرلی جو ہمارے ایڈولسنٹس ہیں، یعنی یہ سمجھ لیجیے کہ جن کی عمر 13 سے 21 سال تک کی ہے، ان کی جو تنہائی ہے اس کے میں نے کچھ واقعات آپ سے شیئر کیے اپنی پچھلی ویڈیو میں. ان کی تنہائی کی وجوہات کا ذکر بھی کیا آپ سے، مختلف وجوہات تھیں. لیکن آج کی ویڈیو میں اس کا حل مجھ ناچیز کی نظر میں، اگر میں پیچھے مڑ کے دیکھوں اور اس زمانے کو یاد کروں کہ جب میں خود تنہائی کا شکار تھا اپنے ایڈولسنٹ ایئرز میں، تو جو میں گفتگو آپ سے کرنے والا ہوں یہ کوئی بہت زیادہ کتابی باتیں نہیں ہیں. یہ فیلنگز ہیں یا وہ تصورات ہیں جو میرے محسوسات میں سے گزرے اس زمانے میں. مجھے لگتا تھا اگر یوں ہو جائے تو شاید میری تنہائی کم ہو جائے گی. اور اب جب میں اپنے ان نوجوانوں سے بات کرتا ہوں یا ان کو مینیج کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو چند باتیں میں نے آپ سے عرض کرنا ہے اس ویڈیو میں، انہوں نے کچھ نہ کچھ ان کی زندگی کے دکھ کو کم کیا ہے، اور ان کا جو کمیونیکیشن ہے اپنے پیرنٹس کے ساتھ وہ بہتر ہو گیا ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کے سارے مسئلے حل ہو گئے ہیں، ان کی تنہائی بالکل ختم ہو گئی، ایسا نہیں. لیکن ہم نے کچھ نہ کچھ، مجھے لگتا ہے کہ کچھ بہتری کی طرف ہم چل پڑے ہیں. وہ چاہے نادیہ ہوں یا احسن ہوں یا وہ جو باقی سب میرے نوجوان بہت پیارے ایڈولسنٹس، ان کے ساتھ میرے جو تجربات ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں. اس میں جو پہلی چیز میں نے دیکھا کہ جو ایشوز تھے نا، وہ ایکچولی کچھ عادات و اطوار کے تھے جو پیرنٹس کو پسند نہیں آ رہی تھی، عادات و اطوار. لیکن جس وقت وہ ججمنٹ پاس کرتے تھے تو وہ عادت پر نہیں کرتے تھے، وہ احسن پر کرتے تھے، وہ نادیہ پر کرتے تھے. یعنی مسئلہ ایک اس کا بیہیویئر ہے، لیکن جب کامنٹ کریں گے تو وہ اس بیہیویئر کو سائڈ پہ کر دیں گے. یہ نہیں کہیں گے کہ رات کو دیر تک جاگتے رہنا ایک مشکل کیفیت ہے، اس کا کیا کرنا چاہیے. وہ یہ کہیں گے بھئی تم ہو کیا، بھئی تم چمگادڑ ہو، تم چمگادڑ جاگتے ہیں. یعنی کہ ججمنٹ یہ پاس ہے تم، یعنی کہ وہ انسان کی سطح سے ان کو گرا. اب وہ ان کی ایک عادت ہے جو انہیں پسند نہیں ہے، لیکن اس سے ان کا انسان ہونا انہوں نے ختم کر دیا ہے، اور اپنے کامنٹس میں ججمنٹ پاس کی ہے ایز اے پرسن ان کے اوپر. سو جو چیز ہم نے گزارش رکھی سامنے کہ آئیے ہم یہ کر سکتے ہیں کیا کہ ہم یہ طے کر لیں کہ آپ کو کون سی عادات ان کی پسند نہیں ہیں، یا کون سے رویے ہیں جو پسند نہیں ہیں جن کو تبدیل کیا جانا چاہیے. تو یہ پہلی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نجمہ اور نادیہ اور شمسہ اور زینب اور یہ سب جو بچیاں ہیں، ان کے جو پرابلمز ہیں ان کا ذکر کریں، سامنے رکھیں، بجائے ان کے پرسن کو. دیکھیں ہیں تو وہ آپ کی پیاری بیٹیاں نا، ایز اے پرسن تو وہ اس گھر کی عزت بھی ہیں، اس گھر کی رونق بھی ہیں، اس گھر میں مہمان بھی ہیں. تو کتنا ان کا رتبہ ہے. اور وہ تو دیکھیے نا، ذہن میں رکھا کرے نا. میں تو بیش بہار اپنی جو ویڈیوز ہیں ان میں ذکر کرتا رہتا ہوں کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ کس انداز سے حضرت فاطمہ کے ساتھ جو ان کی جو عزت اور وقار وہ بلند کیا کرتے تھے، وہ تو بہت جب چھوٹی سی تھی اسی زمانے سے شروع تھا نا. تو یہ بچیاں تو آپ دیکھیے نا یہ کتنی عزت کی جگہ پر ہیں. تو جس وقت ان کے لیے ہم کوئی ڈیروگیٹری بات ان کی ذات کے حوالے سے کر دیتے ہیں، حالانکہ مشکل ان کی عادت میں ہے جو آپ کو پسند نہیں ہے، تو پھر مجھے لگا کہ پہلا سٹیپ تھا جب ان کو بھی میری بات سمجھ آئی اور ان بچیوں کو بھی بات سمجھ آئی کہ پرابلم کیا ہے. پرابلم سے بات شروع کریں، پرسن سے پرابلم کو علیحدہ کر کے. تو یہ میری پہلی گزارش ہے کہ جب ہم ایڈولسنٹ سے بات کریں تو اس مسئلے پر بات کریں، اس انسان پر جو وہ ہے اس پر بات نہ کریں. وہ آپ کو انسان بہت پیارا تھا، ہے، ہمیشہ رہے گا. مسئلہ ہے جس کو حل کرنا ہے. اس مسئلے کے حل میں آپ ایک پوزیشن لے لیتے ہیں ایز پیرنٹس، ایک اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کو نیچے کھڑا کر لیتے ہیں. یعنی کہ وہ کٹہرے میں ہے اور آپ جج ہیں. وہ ایک ملزم ہے، بلکہ مجرم ہی ہے، اور آپ ابھی اس کو سینٹینس کریں گے اس بارے میں کہ اس کی یہ عادات و اطوار جو کرمنل بیہیویئر ہے انورٹڈ کامرز میں، اس کو اب ہم سینٹینس کریں گے. کیوں کریں گے سینٹینس؟ کیونکہ ہم پاورفل ہیں،
ہم اس کی فی دے رہے ہیں، وہ ہمارے گھر میں رہتا ہے، اور اس کے بل ہم ادا کرتے ہیں، اس کو موبائل ہم نے لے کے دیا ہوا ہے، تو اس سے ہماری انٹائٹلمنٹ ہے کہ ہم اس کو سینٹینس کر سکتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں مناسب بات نہیں ہے، کیونکہ یہ ورٹیکیلٹی میرے خیال میں کام نہیں کرے گی اور آپ کا رشتہ ٹوٹ جائے گا، اور وہ جس تنہائی کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں وہ تنہائی اور بڑھ جائے گی، اس بچے کی بھی اور خود آپ کی بھی تنہائی بڑھ جائے گی، دونوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی ہو جائے گی پرماننٹلی. تو پھر کریں کیا؟ تو پہلے یہ کہ ہم نے سیپریٹ کیا، پہلا سٹیپ. دوسرا یہ کہ ان سے یہ کہیں کہ اس پرٹیکولر عادت کے بارے میں آپ کمانڈ نہیں کر رہے، صرف اپنا ایک پیرلل ویو دے رہے ہیں. اور جب آپ ویو دیتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس پرٹیکولر موضوع پر، یہ رات کو جاگنے کے حوالے سے، سہیلیاں بنانے کے حوالے سے، دوستوں کے کپڑوں کے حوالے سے، جو فیشن کیے جاتے ہیں، جو ہیئر کٹ ہے، اس میں آپ کا اس پرٹیکولر موضوع پر، اس پرٹیکولر فیشن پر، اس پرٹیکولر ڈریسنگ پر آپ کا نظریہ کیا ہے؟ اب کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اس کو ایک نظریے کے طور پر، حکم کی بجائے نظریے کے طور پر بیان کریں؟ یقین کریں، میں نے جب کر کے دیکھا، پیرنٹس سے ریکویسٹ کی کہ آپ انہی موضوعات پر یہ بتائیں نا یہ اپنے بیٹے کو اور بیٹی کو کہ اس موضوع پر میری کیا رائے ہے، میری بیگم کی کیا رائے ہے. تو بس اس میں صرف ایک اہتمام کر لیجئے، بیکاز ایک دو بار ایسا بھی ہوا کہ جیسے ہی وہ والد صاحب نے ایک ویو بیان کیا تو جو والدہ تھیں وہ پاس ہی بیٹھی، تو نے کہا یہ تو بالکل میں تو نہیں ایگری کرتی آپ سے. تو بھئی آپ کا آپس میں ویو نہیں ملتا تو وہ اس پرٹیکولر انڈیویجول کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ جو آپ کی اولاد ہے، آپ پہلے اپنے تو ڈفرینسز اس پرٹیکولر موضوع کے اوپر اس میں سے جو ڈفرینسز ہیں ان کو ختم کر لیں اور ایک کوئی ویو پوائنٹ بنا لیں، ویل فارمولیٹڈ، ویل ڈسکسڈ، جو پیرنٹس کا اپنا ایک کنسنسس اوپینین دونوں کا. اگر اس کے اندر ہی کانٹراسٹ ہے تو پھر یہ بات کرنے کی نہیں ہے اپنے ایڈولسنٹ کے ساتھ. اب اگر اس نوجوان کی تنہائی آپ نے ختم کرنی ہے تو اس میں اب آپ نے پیرلل ویو دیا اس کے بارے میں. یقین کریں آئی تھنک شاید ایک بچہ تھا جس نے ریجیکٹ کیا اس پروسیس کو، باقی سب نے کہا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا آپ یہ چاہتے ہیں، یہ تو کوئی مشکل کی بات ہی نہیں ہے. مثلا انہوں نے ایک یہ رات کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ دیکھو بھئی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ جو سارا ٹائمنگز کا سلسلہ ہے اس کی وجہ سے ہم تو ایک ہی اے سی میں سویا کرتے تھے، بل بہت زیادہ آنے لگے ہیں، اب آپ جب دوسرے کمرے میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں رات کو تو اے سی کا ایشو شروع ہو جاتا ہے. اور پہلے ہم ایک اے سی یوز کرتے تھے، اب ہمیں دو اے سیز یوز کرتے ہیں. اگر 3 بچے ہیں گھر میں تو 3 اے سیز وہ علیحدہ کمروں میں جا کے. تو انہوں نے کہا یہ تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے، ہم چھت پہ جا کے پڑھ لیں گے، اور اب تو موسم بہت بہتر ہو گیا، ہم چھت پہ پڑھیں گے. تو اگر بل ہی ایشو تھا تو آپ ہمیں پہلے بتا دیتے. تو بالکل جینون بات ہے آپ کی، ہمیں معلوم ہے کہ آپ کی تنخواہ میں ایسا نہیں ہو سکتا. یہ وہ جو گھر کے اندر ایک کوہرام مچا ہوا تھا، اب کیا ہوا کہ وہ کوہرام مچنے کی بجائے وہ اس بات کو سمجھ گئے، اپنے ماں باپ کے پرابلم کو سمجھ گئے اور انہوں نے اس پہ ان کی ہیلپ کرنے کی کوشش کی. ایک بچے نے تو کمال ہی کر دیا، اس نے کہا کہ میں نے تو رات کو ایک جاب اٹھایا ہوا ہے امریکہ سے ٹرانسلیشنز کا، تو وہ میں کر رہا ہوں اور اس میں مجھے پیسے آتے ہیں. ابو مجھے تو اتنے ڈالر اب ملنے لگے تو اس میں سے میں کچھ بل میں کنٹریبیوٹ کیا کروں گا گھر میں. جو اس کمرے میں جناب خوشی کی لہر دوڑی، ارے اچھا تم اتنی کمائی بھی کرنے لگی ہو. اب وہی مسئلہ جو کہ ایک مسئلہ تھا، اب وہ اچانک اس کی پورے تصور ہی تبدیل ہو گئی. سو یہ جو جب پیرلل ویو کے طور پر آپ نے دیا تو ان بچوں میں آپ کی محبت ہے، بہت پیار ہے آپ سے، بہت آپ کی عزت کرتے ہیں. وہ صرف جو ان کو پسند نہیں تھا وہ آپ کا انداز تھا. آپ کو پسند نہیں تھی ان کی عادات اور ان کو پسند نہیں تھا آپ کا انداز. آپ نے انداز تبدیل کیا، انہوں نے عادت تبدیل کر لی. شاید بہت آسان سی بات آپ کو لگ رہی ہوگی اس وقت، لیکن یقین کیجئے کہ جب ہم نے یہ چھوٹا سا ایک پہلو اختیار کیا کہ آپ نے حکم دینے کی بجائے رائے دینا شروع کی، تو اس رائے کا ایک احترام مجھے نظر آیا ان ایڈولسنٹس کے اندر، اور وہ رشتہ بحال ہو گیا جو مجھے لگتا تھا ٹوٹ جائے گا اور تنہائی کا شکار ہو جائیں گے آپ بھی اور وہ بھی. اس میں ایک خاص بات جو کہ میں تیسرے نمبر پر ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا، وہ ہے اولاد کی بات کو سن لینا. دیکھیے سن لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس سے اگری کر رہے ہیں.
یہ مجھے یہ بات جو میں جس طرح سے آپ سے کہہ رہا ہوں نا، یہ منو ان کہی میری ایک پیشنٹ نے. اس نے کہا میں نے کب کہا ہے کہ آپ وہ کریں جو میں کہہ رہی ہوں، لیکن میری بات سن تو لیں یار. آپ سننا بھی نہیں چاہتے. جیسے ہی میں بات شروع کرتی ہوں، چونکہ وہ بات آپ کو پسند نہیں ہے، وہ یا آپ کے جو ویلیو سسٹم ہے اس کے اگینسٹ ہے، آپ مجھے وہی روک دیتے ہیں کہ اس سے آگے تو ایک لفظ نہ بولنا. تو بھئی کس سے بولے پھر، کس کو جا کے کہے؟ اب وہ کسی اور سے بولنا شروع کرے گی تو پھر آپ کو مسئلہ شروع ہو جائے گا کہ یہ تو اوروں سے بات کرتی ہے رات کو اور دن کو اور پتہ نہیں کیا ہے، اور وہ ایک بالکل علیحدہ بحث ہے، اس پر میں ابھی بات نہیں کر رہا. تو سن لینے میں، اچھا سننے کا بھی ایک انداز ہے. ایک انداز وہ ہے سننے کا جو اس وقت آپ نے اختیار کیا میرے ساتھ، اور ایک انداز ہے جس میں کہ آپ بڑے ایک تحکمانہ انداز میں یوں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور یوں کر کے بادشاہ سلامت سن رہے ہیں اپنے کوٹیز کہ وہ کس طرح سے بات کر رہے ہیں ان سے بادشاہ سلامت سے. جیسے دوست مل کے ایک دوستانہ سے ماحول میں بیٹھ کے بات کرتے. کب یہ مطلب نہیں ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ماں باپ اپنے بچوں کے دوست ہو جائیں، نہیں. دوستانہ ہونا اور دوست ہونے میں بہت فرق ہے. آپ ماں باپ ہیں، آپ ماں باپ رہیے، آپ کی ایک عزت تقریب ہے، آپ کا ایک سٹیٹس ہے، میں نہیں چاہوں گا کہ میں اس کو چینج کرنے کی بات نہیں کر. لیکن ایک انداز دوستانہ ہونا، فرینڈلی ہونا، فرینڈ نہیں کہہ رہا، فرینڈلی تو ہوا جا سکتا ہے نا گفتگو میں. تو دوستوں میں کیا خاص بات ہوتی ہے؟ آپ جتنی بھی نان سینس بول رہے ہیں چپ کر کے سنتے ہیں اور آپ کے ساتھ مسکراتے ہیں، اور جب آپ سیریس ہوتے ہیں تو آپ کے ساتھ سیریس ہو جاتے ہیں. بس یہی چاہیے، یہ ریکوائرمنٹ تھی صرف. وہ پوری ہو گئی اور کمیونیکیشن کا ایک رستہ کھل گیا. اگلی بات جس نے کام کیا وہ یہ کہ ہم نے یہ گزارش کی اور وہ مان لی گئی گزارش، جس سے یہ تنہائیاں ختم ہوئیں، آئسولیشن ختم ہوئی، اور وہ خلوت کی فضا دونوں کے درمیان پیدا ہو گئی اور کمیونیکیشن فیملی میں امپروو ہوا. وہ یہ تھی کہ ہم نے یہ طے کیا کہ ہم حملہ نہیں کریں گے عزت نفس پر. میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارے جو ایڈولسنٹس ہوتے ہیں نا، ان کی عزت نفس تو اتنی جلدی مجروح ہوتی ہے کہ اگر یہاں ناک کے اوپر، آپ نے دیکھا نا میرے تو بہت ہی عجیب لمبا سا ناک ہے، تو مجھے یاد ہے کہ میری یہاں پر ایک پھنسی سی نکل آئی تھی، تو میں بس سارا دن یوں ہی پھرتا رہتا تھا، اس طرح ہی کرتا رہتا تھا سارا دن. یعنی مجھے لگتا تھا کہ میں دنیا کا یعنی کہ سب سے زیادہ بدصورت انسان ہوں. خیر کوئی اور بھی مجھے کوئی کسی قسم کا اپنے بارے میں زوم نہیں تھا، لیکن یہ اس نے تو تباہی کر دی تھی میری. تو یہیں پر یہ بالکل سامنے لگ رہا تھا کہ کوئی ہیڈ لائٹ لگ گئی ہے یہاں پر، اتنی بڑی پھنسی. تو یہی کافی تھی میرے لیے، میری سیلف اسٹیم تباہ و برباد کر دی تھی اس ایک پھنسی نے. اتنی فریجائل ایگو سٹیٹ ہوتی ہے انسان کی جس وقت وہ ایڈولسنٹس میں ہوتا ہے. پھوڑے پھنسیاں اس کو کر دیتے ہیں. اس کی لکس میں ذرا سا اس کو کبھی لگے کہ اس کا رنگ کم ہے تو اس کے اوپر وہ کمپلیکس میں چلا جاتا ہے. چیز آئے کہ آپ باقاعدہ اسے انویلیڈیٹ کر رہے ہو. آپ اسے کہتے تم تو موٹے ہو، تمہارا تو قد ہی نہیں بڑھ رہا، تم وہ لٹک نہیں رہے ہو جو بارز کے ساتھ لٹکنا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے تمہارا قد چھوٹا رہے گا. تم دودھ نہیں پیتے، اس وجہ سے تمہارا. تو یہ جو اس کو جج کر رہے تھے آپ، اس کے ساتھ ساتھ اب آپ نے اس کو انویلیڈیٹ بھی کرنا شروع کر دیا. تم کسی کام کے نہیں. تو ہم نے یہ طے کیا کہ ہم یہ نہیں کریں گے. ایسا کوئی جملہ جس سے عزت نفس کے اوپر حملہ ہوتا ہو وہ نہیں ادا کریں گے. اور میں نے صرف ایک گزارش کی پیرنٹس سے کہ آپ صرف اتنا کر لیجئے کہ وہ جملہ جو آپ کہہ رہے ہیں اپنے دماغ میں ایک دفعہ سن لیں، یہ سوچ کر کہ یہ جملہ آپ کو کہا جا رہا ہے. جب آپ کو کہا جائے گا آپ کے لیول پر کوئی جملہ یہ کہے آپ کو، تو آپ کو کیسا لگے گا. اور اگر آپ کو لگے کہ یہ آپ کو بہت برا لگے گا تو پھر آپ نہیں کہیں گے. بس یہ چھوٹی سی ایکسرسائز آپ کر لیجئے. اپنی اس اولاد کو، اس ایڈولسنٹ کو آپ اپنے قریب لانا چاہتے ہیں، اپنی تنہائی اور اس کی تنہائی کو دور کرنا چاہتے ہیں، تو صرف یہ کر لیجئے کہ آپ یہ طے کر لیجئے کہ مجھے اس کو ایسا جملہ نہیں کہنا جس سے اس کی عزت نفس چیلنج ہوتی ہو اور جو سننے میں ہرٹفل ہوتا ہو، یعنی اس سے دکھ اور درد کی کیفیت محسوس کرے سننے والا. آپ دہرائیں گے نا تو آپ کو خود ہی لگ جائے گا کہ یہ جملہ کہنے کا ہے یا نہیں. اور اگر آپ کو لگے کہ اس سے دکھ اور درد میں اضافہ ہو رہا ہے تو آپ مت کہیے گا. کمپیریزن ہم نے کہا کہ چلیے ہمارے کہنے پر آپ ان کو کمپیئر کرنا بند کر دیجئے. ہم آپ کو ایز اے سائیکائٹرسٹ یہ عرض کر رہے ہیں کہ ہر بچہ اس دنیا میں جو آیا ہے وہ یونیک ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. وہ ایسا شاہکار بناتا ہے ہر بار ایک بچے کی شکل میں، اور اس کے بعد اس شاہکار کو بنانے کے بعد اپنی قلم توڑ دیتا ہے، پھر ایسا کبھی نہیں بناتا. تو یہ آپ کا بچہ
ہے ہی نہیں کہ اس کو کسی کے ساتھ کمپیئر کیا جا سکے. آپ کا ایڈولسنٹ آپ کا ایڈولسنٹ ہے. وہ جو خالہ کی بیٹی ہے، وہ جو ماموں کا بیٹا ہے، یا وہ جو چچا کا بیٹا ہے اسی عمر کا، وہ ان کا بیٹا ہے، وہ اپنی ذات میں یونیک ہے. ان دونوں کو کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. تو جب آپ کمپیئر کرتے ہیں تو پھر یہ دور ہوتا ہے. تو اب ہم نے، اگر آپ غور کریں تو ہم نے صرف یہ بات کی کہ تم یہ ہو، تم وہ ہے، سے نکل آئے ہم، اور ہم نے ایک رشتہ پیدا کیا ایک دوسرے کے ساتھ، قربت پیدا کی. اس قربت کے لیے ہم نے ججمنٹس کو ویوز میں تبدیل کر دیا. ان کے خوف اور اندیشوں کو دور کرنے کے لیے ہم نے یہ طے کیا کہ ہم ان کو انویلیڈیٹ نہیں کریں گے، مسئلے کو ان کی ذات سے الگ کر لیں گے، اور پھر ہم ان کے ساتھ جو رشتہ بنائیں گے وہ اس بنیاد پر بنائیں گے کہ وہ الگ ہیں، ان کو ہم کسی کے ساتھ کمپیئر نہیں کریں گے. اور آخری بات بس یہ کہ آپ انہیں گلے لگا کے یہ کہیے کہ میں تم سے اس لیے محبت نہیں کرتا، یا تم میرے چاند اور میرے ستارے اس لیے نہیں ہو کہ تمہارے گریڈز بہت زبردست آئے ہیں یا آئیں گے. بس مجھے تم سے یوں ہی پیار ہے، تم مجھے یوں ہی اچھے لگتے ہو. تمہارے گریڈز، تمہاری کامیابیاں ہیں، میں اس سے بہت خوش ہوں گا. لیکن اگر وہ نہیں ہوں گی نا تو میری محبت، میری عزت تمہارے لیے کم نہیں ہو جائے گی. یہ جو کنڈیشنالٹی ہے نا محبت کی، یہ آپ کر کے دیکھیے، یقین کیجئے محبت تنہائی کو کم کرتی ہے. اور وہ جذبے جو تنہائی بڑھاتے ہوں وہ محبت کو کاٹ کے رکھ دیتے ہیں. مجھے امید ہے کہ اپنے نوجوانوں کی جو تنہائی ہے اس کو آپ کم کر پائیں گے اپنے گھر کی حد تک. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو یہ ضرور باور کراؤں گا کہ اگر ایسا نہ کیا جائے تو ایڈولسنس کو کس قسم کے مسائل سے گزرنا پڑتا ہے.